بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں انسٹاگرام پر موصول ہوئی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کے ساتھ اتنا برا ہوا کہ اگر کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا ہو تو وہ ایک پل کو بھی جی نہیں پائے گی، لیکن وہ لڑکی بہت بہادر ہے جو زندہ ہے اور اس نے اپنی کہانی ہمیں بھیجی ہے۔ ہم یہ کہانی اس کی زبانی آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں اور اس لڑکی کا نام مینا ہے۔ آج میں دلہن بنی تھی اور بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ آج میری زندگی کا ایک اچھا دن ہے۔ میرے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہوگا جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن آج مجھے لال لباس کی بجائے نیلا لباس پہنایا گیا۔ اپنی ماں سے کہا کہ لال کلر کے کپڑوں میں ہی تو دلہن اچھی لگتی ہے، یہ نیلا کیوں پہنایا؟ تو اس نے کہا کہ ہر بات کی، ہر کام کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو چپ کر کے بیٹھ جا۔ میں اپنے گھر بیٹھی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرا بس رخصتی دینی تھی اور وہ لوگ شاید رخصتی لینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن باہر سے کچھ آوازیں آئیں اور ایسا لگا کہ جیسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرے باپ کی بھی آواز آ رہی تھی، وہ بھی کچھ بول رہا تھا اور کچھ مردوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر وہ زور زور سے لڑائی جھگڑا ہونے لگا اور جب میرا باپ اندر آیا تو بڑا ہی پریشان لگ رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ کیا ہوا مینا کے ابا؟ ارے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑے ہی کوئی برے لوگ تھے، عجیب و غریب قسم کے مطالبے کر رہے تھے، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی انہوں نے ہماری مینا کو۔ میری ماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور میرا باپ ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ چلے گئے ہیں یہاں سے، ہماری بیٹی کو ادھر ہی چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھو لکھ کے طلاق دی ہے انہوں نے۔ میں نے یہ خبر سنی تو میں بھی حیران ہو کے میں بیٹھی تھی جب میری ماں ایک گلاس میں ہلدی والا دودھ لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ چل میری بیٹی جلدی جلدی یہ پی لے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوا تھا، مگر اب مجھے ہلدی والا دودھ کیوں پلایا جا رہا تھا؟ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس نے میرا دوپٹہ صحیح کیا، میرے ماتھے پہ سجے جھومر کو سیدھا کیا اور کہنے لگی کہ سہاگ رات تو ہے نا آج تیری۔ حیرانی سے میری آنکھیں کھلی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں دھکا دیا اور اس کے بعد صبح ہوئی تو میں واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ جو دلہن کا لباس اور کپڑے میں نے کل پہنے تھے ان کو اتار ہی رہی تھی اور آہستہ آہستہ اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب میری ماں وہاں پر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس کے اندر انڈا، پراٹھا، دودھ کا گلاس اور لگتا تھا کہ یہ سارا کھانا دیسی گھی میں بنایا گیا ہے کیونکہ دیسی گھی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ سارا کھانا دیسی گھی میں بنایا گیا ہے کیونکہ دیسی گھی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ارے میں تیری مدد کر دیتی ہوں۔ جب پیچھے سے میرا باپ آیا اور اس نے کہا کہ صرف چوڑیاں اتارنا، کپڑے نہ بدلوانا، کیونکہ ابھی تجھے پتہ ہے نا کہ ایک کام رہتا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ ہاں میں تو بھول گئی تھی، ناشتہ تو کروا دوں نا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ ناشتہ کروا دے لیکن اس کے چہرے پہ نحوست ہونی چاہیے، اگر ناشتہ کروا دے گی تو اس کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، کھانے پینے سے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے نا، ابھی رہنے دے۔ اور کب سے کھانا نہیں کھایا اس نے؟ میری ماں نے کہا کہ کل صبح سے نہیں کھایا۔ تو میرے باپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، 2-4 گھنٹے اور نہیں کھائے گی تو کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ ان لوگوں کی باتیں اس طرح سن رہی تھی کہ جیسے مجھے سنائی تو دے رہی تھی لیکن میں رد عمل میں کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ اگر بولتی تو شاید میرے ساتھ اور بھوک لگی ہوئی تھی، پر میری ماں نے وہ ناشتے کی ٹرے ایک سائڈ پر رکھ دی اور کہنے لگی کہ چائے میں تجھے گرم کر دوں گی، باقی کون سی چیزیں خراب ہو جائیں گی، انڈوں کا خاگینہ بھی بنایا تھا اور آج تیرے لیے تجھے پسند ہے نا۔ میں اس وقت ایک بت کی طرح بیٹھی تھی جس میں جان تو تھی لیکن مجھے کوئی رد عمل دینے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کا دن بھی گزر گیا جیسے کل اور پرسوں کا دن گزر گیا تھا۔ مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا اور رات کو میری ماں میرے کمرے میں آئی تو اس نے کہا کہ تجھے کچھ چاہیے، کوئی چیزیں لینی ہے تو نے تو بتا دے، میں کل بازار جا رہی ہوں۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور بازار جانے کا مطلب یہی تھا کہ کل ماں نے پورا دن گھر پہ نہیں ہونا تھا کیونکہ اس نے شہر جا کے شاپنگ کرنی تھی اور ایسی شاپنگ کرنے کے لیے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے۔
کہ بندہ اتنا دور جائے تو پھر ایک کپڑے وغیرہ تو آ گئے نا تیرے پاس، دلہن کے تو ویسے ہی بڑے کپڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کون سی دلہن ہوں؟ تو میری ماں نے میری تھوڑی اوپر کر کے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تجھے نہیں پتہ تو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت دلہن ہے۔ میں نے کہا کہ جو دلہن رخصت نہ ہو وہ کہاں سے خوش قسمت ہوتی ہے؟ تو میری ماں اس بات پہ پھوٹ پھوٹ کے ہنسنے لگی۔ مجھے اس کا ہنسنا کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے کہا کہ جو رخصت نہیں ہوتی وہی تو سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ بازار چلی گئی اور اس نے ایسی شاپنگ کی کہ جیسے کسی نے اس کو کہا ہو کہ آج بازار کا آخری دن ہے، اس کے بعد بازار بند ہو جائے گا۔ وہ میرے لیے بھی کافی کچھ لے کے آئی تھی، لیکن مجھے اس کی لائی ہوئی کسی چیز میں بھی دلچسپی نہ تھی۔ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ آج جب وہ شہر گئی ہوئی تھی تو پیچھے کیا ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں بھی مجھ سے لے لیتی۔ تو پیچھے کیا ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں بھی مجھ سے لے لیتی، کیونکہ آج کچھ عجیب ہوا تھا۔ اس گاؤں میں مجھ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، لیکن آج جب میری ماں گھر پہ نہیں تھی تو میری بچپن کی سہیلی رانو دیوار ٹاپ کے آ گئی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اگر تجھے کسی نے دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ باہر تالا لگا تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ تو اندر ہی ہوگی، اس لیے تو میں آئی ہوں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ جیسے آئی ہوں ویسے چلی جاؤں گی۔ تو بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میری کوئی بہن نہیں تھی اور ماں باپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اپنی دوست کے گلے لگ کے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ بتا تو صحیح کہ بات کیا ہے، تیری تو شادی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں تھی تو شادی۔ میں نے گہری سانس لی، اور رانو اور میں اسی گاؤں میں کھیل کود کے بڑے ہوئے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی تو میری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کو کوئی مجھے اتنی زیادہ محبت نہیں تھی کہ میں کہوں کہ بہت ہی زیادہ محبت ہو، کیونکہ میں ان کی انچاہی اولاد تھی۔ وہ مجھے پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، پر میں اس دنیا میں آ گئی۔ تب سے مجھے ان کا کوئی خاص پیار نہیں ملا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے کبھی روشنی نہ دیکھی ہو تو اس کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے، بس میں اپنی زندگی میں مصروف رہتی تھی۔ لیکن جب جوان ہونے لگی اور میں نے دیکھا کہ میں تو حد سے زیادہ خوبصورت ہو رہی ہوں اور بلا کی حسین بن گئی ہوں، تو انہوں نے مجھے گھر میں بٹھا لیا۔ پھر میرے ماں باپ نے جو میری خدمتیں کی وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرے لیے گھر پہ ہی ٹیوشن کا سسٹم کیا گیا کہ مجھے پڑھنا لکھنا آ جائے اور انگلش بولنا آ جائے۔ میرے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا، مجھے زیادہ تلے کھانے بھی نہ دیے جاتے، لیکن وغیرہ میرے لیے فراہم کی جاتی۔ رات کو دودھ کا گلاس، صبح 7 دانے بادام، دیسی گھی میں بنے ہوئے پراٹھے، دیسی انڈے، اور میرا بہت خیال رکھا جاتا۔ میں وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی، یوں سمجھیں کہ پورے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بن گئی۔ پھر میرے لیے رشتہ تلاش کیا گیا۔ رشتہ بہت اچھے گھر سے تھا، لڑکا بھی بہت خوبصورت تھا، اور یہ تصویر دکھائی گئی۔ میرے ماں باپ بھی بہت خوش تھے، تھوڑے پریشان بھی تھے کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، رخصت ہو جاؤں گی تو ان کا دل نہیں لگے گا۔ میں بھی پریشان تھی، لیکن یہ سب کچھ تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا، لڑکا مسجد میں بیٹھا تھا اور میں گھر پہ۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو کوئی مسئلہ بن گیا اور وہ وہیں پہ طلاق دے کے چلا گیا۔ اس کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا۔ اب میں بہت پریشان رہی، اور جس دن مجھے طلاق ہوئی میری حالت بڑی بری ہو گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے ہلدی والا دودھ پلایا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو طبیعت اور بھی زیادہ خراب تھی۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں گزارا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے بتایا نہیں کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ خیر، یہ وقت بھی گزر گیا اور آج پورے 8 مہینے کے بعد پھر سے میری شادی رچائی گئی تھی۔ لیکن میرے ساتھ یہی ہوا کہ لڑکے نے مجھے رخصت کروانے سے پہلے ہی طلاق دے دی، اور اس کے بعد میری ماں نے مجھے پھر ہلدی والا دودھ پلایا، اور آج پھر سے میری آنکھ کھلی تو میں گھر پہ تھی۔ ہسپتال میں تو نہیں تھی، لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میری حالت اتنی بری تھی اور میرے ساتھ اتنا برا ہوا تھا، ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا تھا۔ اس لیے کچھ عورتیں بھی آئی تھیں اور میرے پاس انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔
یہ شاید کسی عورتوں کی تنظیم سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرے ضم سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ پھر سے ایسا ہوا ہے تو وہ بھی میرے ساتھ افسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت کے لیے یہ دنیا بڑی بری ہے اور یہ معاشرہ بڑا سخت ہے، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ رانو کو بھی بتایا اور اس نے کہا کہ ہاں، ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ تیری شادی ہو رہی ہے، تو ہم خوش تھے کہ چل تجھے دوبارہ سے کوئی مل گیا، لیکن یہ کیا ہوا کہ تیرے ساتھ پھر سے وہی سب؟ پہلے طلاق دینے کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے، کیا تو پہلے سے اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کسی لڑکے سے باتیں نہیں کرتی تھی، نہ ہی پہلے والے سے، نہ ہی کوئی ہماری لڑائی ہوئی یا وقت پہ وہ کہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ ارے میرا تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، دونوں رشتے میرے ماں باپ نے خود ہی تلاش کیے تھے۔ اس نے کہا کہ پھر طلاق دینے کی بجائے پتہ نہیں، شاید میری قسمت خراب ہے۔ ہوتی ہیں نا کچھ لڑکیاں جن کی قسمت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، لگتا ہے میں بھی انہی میں سے ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام سیدنا تھا۔ اس کی 4 شادیاں ہوئی تھی اور سننے میں بھی عجیب لگتا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی پہلی شادی جس آدمی سے ہوئی وہ جوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اسی طرح کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا سراپا تو بڑا حسین تھا، بڑی خوبصورت تھی، لیکن رنگ کالا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جب اس کا رشتہ پہلی دفعہ ہوا اور وہ لڑکا جو بہت ہی زیادہ سفید تھا، تو وہ اپنے آپ کو ہر ٹائم میک اپ میں چھپا کے رکھتی۔ جب بھی وہ لوگ اس کے گھر آتے تو اس نے فل میک اپ کیا کہ ہاتھوں پیروں پہ بھی میک اپ کر لیتی، لیکن شادی والے دن راز کھل گیا۔ یہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوئے اور پھر 1 سال میں اس کو طلاق ہو گئی۔ پھر اس نے دوسری شادی ایک بوڑھے کی، وہ دوسری بیوی بنی۔ اس کے اوپر اس آدمی نے بڑی دولت لٹائی، لیکن وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا اور تیسری شادی اس آدمی سے ہوئی جو پہلے ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کا دور کا کزن تھا، لیکن ماں باپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ تو اس نے پورے 2 سال گزارے۔ وہ خوش بھی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس نے بھی طلاق دے دی ہے اور جو اسے تحفے اور سونا وغیرہ دیا تھا وہ بھی سارا کچھ واپس لے لیا۔ اس نے 3 شادیوں میں بچے پیدا نہیں کیے تھے، لیکن اب اس کی 4تھی شادی ہے۔ ایسے آدمی سے ہوئی تھی جس کی پہلی بیوی سے اسے صرف 3 بیٹیاں تھیں اور اس نے سدرا سے شادی کی تھی، اور سدرا نے 3 سال میں 2 بیٹے بھی پیدا کر کے دے دیے۔ لیکن اس آدمی کی شکل دیکھنے والی تھی، قد اس کا ایسے تھا جیسے 15 سال کا لڑکا ہوتا ہے، صحت بھی اس کی ایسی تھی کہ جیسے اسے ڈرپ نہ لگی تو یہ ویسے تھا جیسے 15 سال کا لڑکا ہوتا ہے، صحت بھی اس کی ایسی تھی کہ جیسے اسے ڈرپ نہ لگی تو یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ لیکن سنا تھا کہ سدرا پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، بس پیسے کا دم تھا، اسی لیے شاید وہ اس کے پاس بیٹھی تھی اور اب اس کی 5ویں شادی تو نہ ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ شاید میری قسمت بھی ایسی ہے، تو میری دوست نے کہا کہ توبہ کر، تو ابھی سے دل ہار کیوں بیٹھی ہے؟ ہو جاتا ہے کسی کی نہ کسی کے ساتھ برا، ایک ساتھ 2 برے آدمی انسان کو مل جاتے ہیں، لیکن اللہ خیر کرے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تیسری شادی نہیں کرنی، بے شک میں رخصت نہیں ہوئی، لیکن میں کنواری ہوں، مگر میرے نکاح تو ہوئے ہیں نا، اور میری تیسری شادی ہی بن جائے گی۔ میری دوست میری باتیں سنتی رہی اور میں اس کے سامنے دل ہلکا کرتی رہی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ ماں اور بابا نے شہر کا چکر تو لگا لیا تھا، لیکن اب وہ کہیں پہاڑی علاقے میں جانے کا پلان بنا رہے تھے، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اچانک سے ان کو سیر پہ جانے کی کیا سوچی۔ جو میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو میں نے کہا کہ امی میں نہیں جاؤں گی، میرا دل نہیں کرتا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو چلے جائیں۔ اس بات پہ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہی جا رہے ہیں، تجھے یہیں پہ چھوڑ کے جائیں گے، دادی آ جائے گی تیرے ساتھ رہنے کے لیے۔ میں چپ ہو گئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کون سا جانا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا خوشیاں چڑھی تھی کہ یہ لوگ جا رہے تھے۔ ہم لوگ بھی تو اسی گاؤں میں رہتے تھے، ہمارے گھر میں بھی دال روٹی سبزی بنتی تھی، پھر ناران جانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں، وہ تو یہاں سے کافی دور تھا۔
خیر انہوں نے پلان بھی بنا لیا اور شاپنگ بھی اسی حوالے سے کی، اور وہ لوگ چلے بھی گئے اور پورے 12 دن وہاں گزار کے آئے تھے، کر رہے تھے کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ اس بیچ جب میں اپنی دادی کے ساتھ تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ دادی کیا میں منحوس ہوں؟ تو میری دادی نے کہا کہ نہیں، تو کہاں سے منحوس ہو گئی؟ جب تو پیدا ہوئی تھی تو تیرے باپ کی اسی دن لاٹری نکلی تھی، وہ بھی لاکھوں روپے کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے چند ہی دنوں میں ختم کر دی۔ تیرے باپ کا نا ہاتھ بہت کھلا ہے، اور تیری ماں کے ہاتھ میں بھی سوراخ ہے، بس دونوں ایک جیسے مل گئے۔ میں نے کہا کہ دادی وہ ہوتی ہیں نا کچھ لڑکیاں جو منحوس ہوتی ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ منحوس ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کیونکہ میرے ساتھ برا ہی ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تو بری نہیں ہے، اور نہ ہی تو منحوس ہے، اور نہ ہی تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں تیرا کوئی قصور ہے، بس تو اللہ پہ بھروسہ رکھ۔ جب سے وہ لوگ سیر سے واپس آئے تو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، یہ خرچہ تو کر لیا، پیسے ختم ہو گئے۔ میری ماں کو کہنے لگا کہ شادی کی تیاریاں کرو۔ میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور ابھی تو پورے 4 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں اور آپ لوگ میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ تو کون سی عدت میں بیٹھی تھی؟ ارے جب تیری رخصتی نہیں ہوئی تو کیسی عدت؟ میں نے کہا کہ بات عدت کی نہیں ہے، لیکن میں اتنی جلدی پھر سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ پچھلی دفعہ تو پھر بھی میرا دل راضی تھا کہ چلو ایک دفعہ برا ہوتا ہے، دوسری دفعہ نہیں ہوگا، لیکن اب پھر سے یہ سب کچھ ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میری ماں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، اور تیری شادی کروانا تو ضروری ہے نا، گھر پہ تو نہیں بٹھا سکتے تجھے، گھر پہ بیٹھی رہو گی تو تیرے دل میں برے برے خیال آتے رہیں گے۔ ارے تو ہماری جان ہے، جب تیری شادی ہو جائے گی تیرا اپنا گھر ہوگا، تو مصروف ہو جائے گی، اور پھر جس لڑکے سے تیری شادی کروا رہے ہیں اسے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ پہلے تو مصروف ہو جائے گی، اور پھر جس لڑکے سے تیری شادی کروا رہے ہیں اسے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ پہلے 2 دفعہ کیا ہوا ہے۔ تو بھی نہ بتانا، کچھ معاملوں پہ مصلحت کے تحت چپ رہنا پڑتا ہے۔ عجیب بات تھی کہ جب میرے گھر والوں کو میری پھر سے شادی کروانی ہوتی تھی تو مجھ پر اتنا پیار نچھاور کرتے تھے، میرا اتنا خیال رکھتے، اور ان کے منہ میں جیسے شہد آ جاتا تھا، اور جب مجھے طلاق ہو جاتی اور میرے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا تو اس کے بعد مجھے گھر میں رکھ کے ایسے بھول جاتے کہ جیسے انسان الماری میں کوئی انچاہا جوڑا رکھ کے بھول جاتا ہے جس کو دوبارہ اس نے پہننا ہی نہیں ہوتا۔ میری ماں مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ دیکھ، ہم تو تیری خوشی چاہتے ہیں، تو ہماری لاڈو ہے، تو ہمارے گھر کی رانی ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اپنے گھر میں بس جائے گی تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ ظاہر ہے ہمیں خوشی ہوگی، اور اس دفعہ لڑکا بھی بہت اچھا ہے، بڑا سمجھا ہے، تجھے شہر لے جائے گا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں تھوڑی امید بیٹھی، اگر میں شہر چلی جاؤں گی تو اچھا ہے، شہر کے لوگ میرے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے، گاؤں کے لوگ تو میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں، اگر تو کہتی ہے تو۔ میری ماں بھی خوش ہو گئی، اس نے کہا کہ دیکھ میری رانی بیٹی کتنی سعادت مند ہے، فوراً سے بات مان لیتی ہے۔ گھر میں پھر سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ سب کچھ سادگی سے ہو، تو کہنے لگے کہ لڑکا بھی یہ چاہتا ہے کیونکہ وہ تو اکیلا ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں رہتا۔ پھر شہر میں بس کہہ رہا تھا کہ نکاح ہو جائے تو رخصتی کروا کے لے جاؤں گا، اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ اس دفعہ رخصتی ہو ہی جائے۔ اس دفعہ بھی میں دلہن بنی۔ تیسری دفعہ دلہن بننے پر انسان کوئی بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوتا، بس وہی کہ دلہن تو بننا ہی تھا اور تیار تو ہونا ہی تھا کہ ساری لوازمات پورے کرنے ہوں گے، اس لڑکے کی تو پہلی ہی شادی ہے نا، اس کے دل میں تو ارمان ہوں گے، اسی لیے سوچ کے میں بھی تیار ہو گئی، اور پھر سے نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح نامہ میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے لڑکے کا نام دیکھ لیا۔ پچھلی 2 دفعہ میں نے نام تک نہیں دیکھا تھا، بس نظریں جھکا کے سائن کر دیے، لیکن اس دفعہ میں نے نام دیکھ لیا، اور اس لڑکے کا نام عالم خان تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا اور رخصتی کا وقت تھا، اور پھر سے رخصتی میں دیر ہو رہی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، اور میں حیران رہ گئی کہ وہی معاملہ ہوا کہ کوئی لڑائی جھگڑا پڑ گیا اور عالم خان نے مجھے طلاق دے دی، اور وہاں سے مجھے رخصت کروائے بغیر ہی چلا گیا۔ ہاں جب طلاق دیتی تو پھر اپنے ساتھ کیوں لے کے جاتا؟
میں تو اس دفعہ پھوٹ پھوٹ کے روئی، زمین پر بیٹھ گئی اور میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ میں نے اپنے بال بھی نوچنے شروع کر دیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پر بیٹھ گئی اور میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ میں نے اپنے بال بھی نوچنے شروع کر دیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے جلدی جلدی ہلدی والا دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد مجھے خبر ہی نہیں کہ میں کہاں تھی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بہت زیادہ کمزوری ہو رہی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ میرا میک اپ اب میرے چہرے پہ چپک گیا اور میرے بال اجڑے ہوئے تھے، جب اچانک سے وہ عورتیں اندر آ گئیں اور ان میں سے ایک آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ لڑکی جس کی تیسری شادی تو ہوئی، نکاح تو ہوا لیکن رخصت نہ ہو سکی۔ لڑکا چھوڑ کے چلا گیا، ایسی زندگی میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایسے مرد ہیں کہ آج کل کے جو نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن رخصت نہیں کرواتے۔ آئیے لڑکی کے باپ سے پوچھتے ہیں۔ عجیب سا تماشا لگا ہوا تھا اور سب کچھ اچانک ہو رہا اور پانی نکل رہا تھا۔ میری ماں بھی رو رہی تھی اور وہ کہتی کہ بیٹی رو لے، روئے گی تو تیرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ پچھلی دونوں دفعہ تو میری ماں نہ روئی اور اب جیسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میرا تو دل خراب ہونے لگا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے اور میری ماں نے آنسو صاف کر لیے، مجھے کھانا لا کے دیا اور کہنے لگی کہ کھا لے بیٹا، کھا لے، تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جھٹ سے میرے باپ کو کہنے لگی کہ اس دفعہ تو مجھے مر ہی جانا ہے۔ میں نے وہ کھانا اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو آپ لوگ رو رہے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ مر ہی جانا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ میری ماں نے کہا کہ بیٹا تیری طبیعت نہیں ٹھیک، تجھے کچھ اور سنائی دیا ہے، ہم نے تو یہ بات کی ہی نہیں کہ۔ میرے باپ نے میری ماں کو کہا کہ تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کے روتی رہی۔ میرا باپ بھی مجھے تسلیاں دیتا رہا، لیکن ایک ہفتے بعد وہ لوگ پھر سے مری کی سیر کرنے کے لیے چلے گئے۔ میری سہیلی رانو پھر سے مجھ سے ملنے کے لیے آئی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں گھر پر ہی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ سنا تیری ماں باپ مری گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگی کہ یہ پہلے لوگ ہیں جو ہمارے گاؤں سے مری کی سیر کرنے گئے۔ یہاں سے مری کتنا دور ہے؟ تجھے پتہ ہے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا کہ اور وہ کریانے والا منیر کہہ رہا تھا کہ تیرے ماں باپ نے اس کے 6 مہینے کے پیسے نہیں دیے اور خود وہ لوگ مری جا رہے ہیں۔ پتہ ہے پورے گاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں تیرے بارے میں الگ اور تیرے ماں باپ کے بارے میں الگ۔ تو ہی بتا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، میری زندگی برباد ہو رہی ہے اور اب میں کبھی کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، میری زندگی برباد ہو رہی ہے اور اب میں کبھی کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ ماں باپ واپس آ جائیں تو ان سے بات کروں گی۔ میٹرک میں نے کیا ہوا ہے اور میرا FA کروا دیں، اس کے بعد میں کسی اسکول میں نوکری کر لوں گی، تھوڑے پیسے کماؤں گی اور بس اپنے لیے کماؤں گی، مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی۔ اس نے کہا کہ تیرا خیال تو اچھا ہے، لیکن تجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت عجیب ہے؟ میں تجھے ایک مشورہ دیتی ہوں، ایسا مشورہ جو تیری زندگی کو بدل دے گا۔ میں نے کہا کہ پر تو مجھے کیا مشورہ دے گی؟ اور میری دوست نے مجھے ایسا مشورہ دیا کہ اس کی پہلی بات سن کے ہی میں حیران رہ گئی، لیکن میں پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے اس کی پوری بات سنتی رہی۔ وہ تو میری بہنوں جیسی دوست تھی، مجھے کیسے یہ مشورہ دے سکتی تھی؟ جب میں نے کہا کہ تو مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ تو خوبصورت ہے اور تو کر سکتی ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، تو 1 منٹ میں کر سکتی ہے اور تو کرے گی، تیری زندگی آسان ہو جائے گی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ میں نے کہا کہ سارا گاؤں میرے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے، سب کو لگتا ہے کہ میری غلطی ہے، لیکن کیا تو نے مجھے ایسی لڑکی سمجھا ہے کہ تو مجھے برے مشورے دے رہی ہے؟ چلی جا یہاں سے۔ اس نے کہا کہ میں تو تیرا فائدہ سمجھ رہی تھی، اس لیے تجھے کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسے کاموں میں کسی عورت کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی اور برباد ہو جاتی ہے۔ ایک عزت بچی ہے، وہ بھی تو خراب کروانا چاہتی ہے۔ رانا تو وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے بعد جب میرے ماں باپ واپس آئے اور پھر سے میری شادی کی باتیں کرنے لگے،
تو میں نے سوچ لیا کہ شاید مجھے رانو کے فیصلے پہ عمل کر لینا چاہیے تھا۔ ایک دن دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آس پاس کے گاؤں سے تو اس کا رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ بات بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ تجھے تو پتہ ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو کوئی کام نہیں ہوتا، بس ادھر کی بات ادھر کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے لیے رشتہ لینے کے لیے شہر جانا پڑے گا۔ میری ماں نے کہا کہ پھر شہر تو جانا پڑے گا، رشتہ تو کروانا پڑے گا نا، ضرورت بھی تو ہے۔ جب میری ماں نے یہ لفظ بولا تو میں نے یہ بات سن لی۔ باتیں تو خیر میں پہلے بھی ان کی سن رہی تھی، لیکن اس لفظ پہ مجھے حیرت ہوئی اور میں سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کیوں کہا کہ اس کا رشتہ کروانے کی ضرورت ہے؟ میرا رشتہ کروا کے آپ کی کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ وہ دونوں گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تجھے ضرورت ہے نا، تیری زندگی میں کوئی ہوگا تو خوش رہے گی، تو ہم خوش رہیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے اور میں اس کے بعد کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر میری زندگی کے ساتھ 3 شادیاں بھی ہوئی ہوتی اور وہ مجھے کسی وجہ سے طلاق دے دیتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن گھر بیٹھ کے بھلا کس کو یوں طلاق ہوتی ہے، وہ بھی رخصتی سے 2 منٹ پہلے۔ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں پہلے ہی کس تکلیف میں ہوں اور آپ لوگ پھر سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تیری بات سمجھ رہے ہیں، تجھے جتنا وقت چاہیے تو اتنا وقت لے لے، ہم تجھے تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، اس کے بعد امید ہے کہ تیرا فیصلہ بدل جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرا فیصلہ بدلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ارے خیر ہوگی۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلی اور میری ماں نے کہا کہ اسے وقت تو دے دیا، پر اس میں ہمارا کیا ہوگا؟ مجھے میری ماں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسی بات سارے تحفے لاتی، لیکن مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اور اپنے لیے جو چیزیں لاتی تھی وہ تو دیکھنے والی ہوتی تھی۔ اس کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو گاؤں کی عورتیں باری باری آتی کہ اس دفعہ کیا لے کر آئی، ایسے میک اپ اور سوٹ اور جوتے لے کے آتی کہ عورتیں 2 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی۔ پھر کسی کو اگر چاہیے ہوتی تو وہ چیزیں کرائے پہ بھی دے دیا کرتی تھی۔ میں اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے جانا ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پر تجھے تو گاؤں کے لوگ اپنے گھر میں بھی گھسنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ تو منحوس ہے۔ میں نے کہا کہ میری سہیلی ایسی نہیں ہے۔ میں جب رانو کے گھر گئی تو وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس کی ماں نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا کہ بیچاری کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ اب ہم دونوں ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، اس دن میں نے غصہ کیا تھا، لیکن مجھے تیرا مشورہ بہت پسند آیا، ہر اب تو مجھے یہ بتا کہ یہ سب کچھ ہوگا کیسے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے بھی بہت سوچ سمجھ کے تجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ میرے دماغ میں کچھ باتیں ہیں جو میں تجھے ابھی بتانا نہیں چاہتی، لیکن میری ایک اور دوست ہے جو شہر میں رہتی ہے، اس کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے اور وہ مجھے ایسی باتیں بتا رہی ہے کہ میں حیران ہو رہی ہوں۔ تو فکر نہیں کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے لیے سارا معاملہ سیدھا کروں گی، بس تو نے وہی کرنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اس کی بات مان گئی اور ماں باپ نے کہا کہ 2 مہینے تک ہم تیری شادی نہیں کروائیں گے۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھی اور میرے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں حیران ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اور معاشرہ اس کو پہلے سے ہی بدنام کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا برا ہو جائے گا، اور میں بھی اسی راستے پہ پڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے ایک چیز بھی دی تھی اور اس نے کہا کہ اس سے تجھے بہت سکون ملے گا، لیکن مجھے اس چیز کو چھپا کے رکھنے کی ضرورت تھی۔ میں گھر آ گئی، میری ماں نے کہا کہ دیکھ آج تو باہر تو چلی گئی، لیکن روز نہ جایا کر، پھر لوگ تیرے دل کو جلانے والی باتیں کریں گے اور تو پریشان ہوگی۔ میں نے کہا کہ امی میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہیں کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں روزانہ اپنے ماں باپ کی باتیں سننے کی کوشش کرتی۔ ہمارا گھر کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، وہ کہیں بھی بیٹھ کے بات کرتے تو اگر نارمل طریقے سے بول رہے ہوتے تو آواز آ ہی جاتی تھی۔
اگر سرگوشی میں بولتے تو شاید سننے میں مشکل ہوتے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا گول کے پلا دیا اس کی سہیلی نے۔ واپس آئی تو کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے نے کہا کہ خوش ہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی اب ہم نے اس کی شادی کے بارے میں سوچنا ہی ہے، وقت تو گزر رہا ہے، 2 مہینے کا کہا تھا اس نے، 2 مہینے کیسے گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بس ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، ہم کہیں گے کہ اب تیرا بھی موڈ اچھا ہے تو چل تیری شادی بارے میں سوچتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ میری شادی کے بارے میں اتنی جلدی جلدی کیوں سوچتے تھے، اور میری شادی کروا کے ان کا کیا فائدہ تھا؟ الٹا ان کا نقصان ہوتا تھا۔ میرے لیے جوڑا آتا تھا، گھر میں کھانا بنتا تھا، کپڑے آتے تھے، چیزیں آتی تھی، اور پھر وہ لوگ مجھے لے کے بھی نہ جاتے تھے۔ پھر میری ماں پاگلوں کی طرح روتی تھی اور میرا باپ پریشان رہتا، اور انہیں گاؤں والے بھی باتیں کرتے تھے، ان کو بھی جواب دینے پڑتے۔ پیسے کا نقصان الگ ہوتا تھا اور وقت کا نقصان الگ ہوتا تھا۔ پھر بھی یہ لوگ میری شادی اتنی خوشی خوشی کیوں کرواتے تھے؟ ایسے کون سے ارمان تھے ان کے دل میں جو پورے ہی نہیں ہو رہے تھے؟ اتنے ارمان تو بیٹے کی شادی پر ہوتے ہیں، بیٹی کی شادی پر تو نہیں ہوتے۔ ایک دن میری ماں آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹی ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت زیادہ امیر ہے، اگر تو کہتی ہے تو تیری شادی کروا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ میری ماں فوراً سے میرے قریب آ کے بیٹھ گئی اور میری بلائیں لینے لگی اور کہنے لگی کہ تو نے تو دل خوش کر دیا، ہمیں لگا کہ تو مانے گی نہیں۔ اور میں نے کہا کہ کیوں نہیں مانوں گی امی، شادی تو کرنی ہے، لیکن اس دفعہ آپ لوگ بھی تھوڑی احتیاط کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا رشتہ ملے جو پھر سے میرے ساتھ یہی سب کچھ ہو جائے۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے اور اس کا نام طارق ہے اور سب خیر ہوگی۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ مجھے شادی کی تیاریوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جمعہ والے دن میرا نکاح تھا اور سب کچھ بالکل اسی طرح سے ہو رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں، ہمارے ساتھ یہ اتنی دفعہ ہو چکا تھا، پھر بھی ہم لوگ ساری چیزیں اسی طرح کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کسی بڑے کو بیچ میں شامل کر لیں، نکاح نامے پہ کچھ ایسا لکھوا لیں کہ اگر طلاق دی تو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، حق مہر زیادہ لکھوائیں گے تاکہ طلاق دینے سے پہلے بندہ 1-2 دفعہ سوچ لے، اس طرح کی کوئی بات کر لیں۔ لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جو چیزیں جس طرح سے کی جاتی تھی اسی طرح سے دوبارہ کی جاتی تھی، یعنی کہ جیسے پھر سے جان بوجھ کے غلطی کرنے کی تیاری ہو رہی ہو۔ اس دفعہ میں بھی چپ تھی۔ نکاح ہو گیا اور لڑکے کا نام طارق تھا، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، باقاعدہ نکاح تھا، اور میں نے پہلے بھی نام دیکھا تھا، اس دفعہ بھی دیکھا۔ اور اس کے بعد جب میری رخصتی کا وقت ہوا تو مجھے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا، اور میرے دل میں وہی بات تھی کہ ابھی تھوڑی دیر بعد باہر کوئی لڑائی جھگڑے کی آواز آئے گی، اور واقعی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو منظر دیکھنے میں آیا وہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ ہوا کہ میرا شوہر طارق، جو کہ ظاہر ہے میرا شوہر تھا، میرا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ جب نکاح ہو جاتا تو وہ آپ کا شوہر ہی ہوتا ہے، پھر چاہے آپ 4 مہینے بعد رخصتی دیں یا 4 سال کے بعد، وہ آپ کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور اس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ تمہارے ماں باپ کس قسم کے نامعقول مطالبہ کر رہے ہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والا، اب تم میری بیوی ہو اور چلو میرے ساتھ۔ میری ماں حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے جو اندر آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیسا مطالبہ؟ تو اس نے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ تمہیں ایک اسٹامپ پیپر پہ 10 لاکھ روپے لکھ کے دینے پڑیں گے، اگر تم نے 10 لاکھ لکھ کے نہیں دیے تو پھر تم لڑکی کو نہیں لے جا سکتے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی کہ یہ کیسی رسم ہے۔ میں نے پہلے ہی رانو کو بھی خبر پہنچا دی تھی، وہ بھی عین وقت پہ یہ بہت ساری عورتیں اور مردوں کو لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ لوگ بھی وہاں پر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں تو ایسی کوئی رسم نہیں ہے، حق مہر ہوتا ہے، اور حق مہر کتنا لکھوایا گیا تو طارق نے کہا کہ حق مہر تو صرف 15,000 لکھوایا، وہ بھی معجل جو میں نے ادا کر دیا۔ سب نے میرے باپ سے کہا کہ کمالے، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کون سی رسم نکالی ہے تو نے؟ بیٹی کو رخصت کر، اور تیرے ساتھ تو پہلے اتنا برا ہوا ہے، اب تو کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟
یہ لڑکا تو خاندانی لگتا ہے، اور میرا باپ چپ ہو گیا کیونکہ اس دفعہ سب کچھ اس کی امید سے الٹا ہو رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا مولوی صاحب تو پہلے ہی چلے جاتے تھے کیونکہ نکاح تو مسجد میں ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ مولوی صاحب کو بھی گھر بلا لیا گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی تو اس سال چاہتی ہے؟ میرے ماں باپ نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ ایسا بولنا چاہتے ہیں جو میں مان لوں، لیکن بس اشارہ ہی سمجھ لوں۔ میں نے کہا کہ بالکل جانا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب یہ میرا شوہر ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پھر اس کے ماں باپ بھی نہیں روک سکتے، اور یہ کس قسم کی رسمیں ہیں؟ اور ایسی کوئی بھی اسلام میں رسم نہیں ہے، صرف حق مہر ہوتا ہے اور وہ لڑکا پہلے ہی ادا کر چکا ہے۔ طارق نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بس چلو میرے ساتھ۔ وہ ویسے بھی اس دنیا میں اکیلا تھا اور اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان تھا، میں بھی بہت خوبصورت تھی، اور ہم دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے اپنے ماں باپ سے ملنے کی کوشش کی، لیکن میرے ماں باپ ایسے کھڑے تھے جیسے ان کے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، رسپانس ہی نہیں کر رہے تھے۔ خیر میں طارق کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، اور جب میں گھر پہنچی تو زمین پہ بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ طارق کو پہلے سے ہی میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ اس نے کہا کہ بس میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں لے آؤں گا، اب تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ دراصل مجھے رانو نے کہا تھا کہ تو کسی انسان سے محبت کر اور پھر اس سے محبت کی شادی کر، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ معاملہ ایسا تھا کہ میرے ماں باپ جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ کسی انسان کے ساتھ میری شادی کرواتے تھے اور نکاح کرواتے تھے، اور نکاح کی جو شرطیں تھیں نکاح نامے میں وہ بالکل بھی مناسب سی لکھواتے تھے، لیکن جب رخصتی ہونے لگتی تو وہ اس لڑکے کو کہتے کہ ہمیں 10 یا 20 لاکھ روپے لکھ کے دو۔ ظاہر ہے اسے معاملے پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میرا باپ اور بھی عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرتا۔ جب لڑائی جھگڑا ہوتا تو وہ آدمی غصے میں آ کے طلاق دے کے چلا جاتا کہ نہیں چاہیے تمہاری بیٹی اپنے پاس رکھو۔ لیکن جو آدمی محبت کرتا ہے وہ اس طرح کی باتوں سے ڈرتا نہیں، جیسا کہ طارق جو کے پاس رکھو۔ لیکن جو آدمی محبت کرتا ہے وہ اس طرح کی باتوں سے ڈرتا نہیں، جیسا کہ طارق جو کہ خود بھی ایک وکیل تھا۔ اس لیے وہ مجھے یہاں لے آیا، اور اس کے بعد میرے ماں باپ ایسا کرتے تھے کہ ایک NGO تھا جس کے پاس جا کے رونا روتے تھے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اور وہ لوگ پھر میرے نام پہ بہت سارے پیسے دیتے اور بدلے میں رپورٹ بنا کے باہر کے ملک بھیج دیتے، جہاں پہ ان کے ڈونر بیٹھے ہوتے تھے، اور وہاں سے ان سے ڈالرز میں پیسے لیتے، اور میرے ماں باپ کو بھی 3-4 لاکھ روپے دے دیتے تھے۔ وہ جو میری ماں مجھے ہلدی والا دودھ پلاتی تھی اس میں نشے کی دوائی ہوتی تھی۔ وہ مجھے ہلدی والا دودھ اس لیے پلاتی تھی کہ اس کے بعد دیگر معاملات ہوتے تھے۔ وہ NGOs والوں کو کہتی تھی کہ دیکھیے لڑکی نے زہر کھانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ بڑا برا ہوا ہے، اور میری ویڈیوز پتہ نہیں کہاں کہاں وائرل ہو جاتی تھی اور باہر کے ملک تک چلی جاتی۔ پھر لوگ مجھ پہ ترس کھا کے زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنتی تھی اور میرا تماشا لگا رہے تھے۔ مجھے تو مشہور کیا ہوا تھا کہ وہ لڑکی جس کی شادیاں تو ہوتی ہیں لیکن رخصتی نہیں ہوتی۔ میرے اوپر تو بڑی بڑی کہانیاں اور رپورٹیں بنی ہوئی تھی انگلش میں، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کے اس پلان کے بارے میں مجھے اور رانو کو پہلے ہی پتہ چل گیا۔ اسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تو کوئی لڑکا پھنسا اور اس کے ساتھ شادی کر، لیکن اس میں تیری نیت صاف ہونی چاہیے۔ میں نے شادی ہی کرنی تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں نے بس اس لڑکے سے دوستی کر کے سائڈ پہ ہو جانا تھا۔ اس لیے طارق سے میری دوستی ہوئی اور فون پر ہی ہماری بات ہوا کرتی تھی، اور فون بھی مجھے رانو نے دیا تھا۔ طارق کو بھی سب کچھ بتا دیا تو وہ تھوڑا پشو پیش میں پڑا، تو میں نے اسے کہا کہ میں بالکل کنواری ہوں تو میرا یقین کرو، اور اس کو مجھ سے محبت ہو گئی کیونکہ میں خوبصورت تھی، اور پھر اصل مرد تو اصل مرد ہی ہوتا ہے۔ وہ مرد کا بچہ تھا جو مجھے وہاں سے نکال کے لے آیا۔ ہم نے طارق نے ای میل لکھا اور ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب انہوں نے میرے باپ اور ماں پہ کلیم کر دیا کہ جو پیسے ہم نے آپ لوگوں کو دیے ہیں وہ آپ کو واپس کرنے ہوں گے۔ تبھی تو وہ لوگ پیسے لے کے فوراً سیر کرنے چلے جاتے تھے، نہیں تو جس کی بیٹی اجڑی پڑی ہو وہ کیا مری اور ناران کاغان کی سیر کرنے کے لیے جائے گا؟ اسے تو اپنی بیٹی کا دکھ ہی کہا جائے گا۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ تھی کہ میں ان لوگوں کی سگی بیٹی تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ سوتیلی تھی یا مجھے کہیں سے اٹھایا ہوا تھا۔ تھی تو میں انہیں کی اولاد، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔
اب وہ لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں اور NGOs والے ان کے پیچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پہ تو لاکھوں کا کلیم ہے اور میں طارق کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ طارق کا بہت بڑا گھر ہے اور کام ہے اور کاروبار بھی ہے۔ وہ اچھا انسان ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ میں نے کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، اس لیے وہ میری اور بھی زیادہ عزت کرتا ہے۔ ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، میری زندگی میں خوشیاں ہیں اور جو پیچھے ہوا وہ میں بھولتی جا رہی ہوں۔ مجھے اب یاد بھی نہیں رہتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ آخر اس دفعہ اپنی یہ کہانی آپ لوگوں کو بھیج رہی ہوں اور اس کے بعد اس سارے معاملے کے بارے میں بھی بھول جاؤں گی، کیونکہ اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا کرم کر دیا ہے۔ کسی کے آنسو، کسی کے درد اور کسی کو جو تکلیف ہوتی ہے، لوگ اس کو بھی کیش کر لیتے ہیں۔ لوگ لاشوں پہ بھی کاروبار کرتے ہیں اور آپ لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا اچھی ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کا خیال رکھیں، یہ دنیا بڑی بری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔